بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر 145 تک قرآن کریم کا درس حاصل کریں گے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے سبق حاصل کریں گے، قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے 142 نمبر آیت سے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس قرآن پاک کے دوسرے پارے کا جو ابتدائی اور آغاز والا حصہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے۔ تحویل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اور اللہ رب العالمین کا جو حکم ازلی تھا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا تھا، اس کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ظہر کے دوران بیت المقدس سے چہرہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ 2 ہجری 25 رمضان المبارک بروز سوموار مسجد کے اندر پیش آیا۔ ظہر کی نماز کے دوران اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد، اس اعتبار سے کہ نماز ظہر کے دوران جس وقت یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا تو نماز کا آدھا حصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا گیا تھا اور آدھا حصہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھا گیا تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بابرکت مسجد کا دیدار اور اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو تحویل قبلہ سے متعلقہ 142 نمبر آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ عن قریب نادان اور بیوقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے قبلے پر کہ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو اس قبلے پر کہ جس قبلے کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے پھیرا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا اعتراض اشکال کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے، انگلی اٹھانے والے بے وقوف ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین کے کسی مسئلے پر، اللہ کے کسی حکم پر، قرآن کریم کی کسی آیت پر یا احادیث نبویہ میں سے کسی اللہ کے نبی کے حکم اور عمل کے اوپر جو ہے کوئی شخص اعتراض کرتا ہے، اشکال لاتا ہے بطور اناد، بطور حسد یا بطور تنقید، اور اسی طور پر اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا حکم آ گیا، یہ کیا بات بیان کر دی، یہ کیا اسلام کا طریقہ ہوا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ شخص بے وقوف ہے، وہ شخص نااہل ہے، وہ شخص نادان ہے، وہ شخص سفیہ ہے، وہ شخص غبی ہے۔ تو اس سے میرے اور آپ کے لیے بھی ایک اصول اور ضابطہ اخذ ہوا کہ آج کے دور میں میڈیا پر بیٹھ کر یا پھر اسی طور پر حکومتی عہدوں پر بیٹھ کر کوئی وزیر اور مشیر اسلام کی کسی بات، کسی مسئلے، کسی حکم کے خلاف گفتگو کرے تو سمجھ لو وہ بڑا چالاک ہوگا دنیا کے اعتبار سے، لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر وہ شخص بے وقوف ہے، احمق ہے، غبی ہے اور اسی طور پر وہ سفیہ ہے۔ تو میں اور آپ اس چیز کا نظارہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ میری اس گفتگو کے بعد، بلکہ میری اس گفتگو کے بعد کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد اپنا جائزہ لیں اپنے ارد گرد، اپنے اداروں کی طرف اور اسی طور پر میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف کہ ان میں سے کون کون سا شخص جو ہے وہ بے وقوف اور احمق ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا ضابطہ، قاعدہ کلیہ اور اللہ پاک کی بات یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات جو ہے ہمارے ملک پاکستان کو بے وقوفوں سے اور احمقوں سے بچائے، اور میڈیا کو بھی جو ہے ایسے بے وقوف اور احمق لوگوں سے بچائے، اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے سے عوام الناس کی تربیت ہوتی ہے، خواہ وہ اچھی ہو خواہ وہ بری ہو۔ اگر احمق اور بے وقوف اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر احمقانہ اور بے وقوفانہ ہی تربیت ہماری نسل کی ہوگی۔ اللہ پاک کی ذات ہے ان شریروں سے، ان بے وقوفوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے
کہ کس چیز نے اس قبلے سے موڑ کر اس قبلے کے اوپر جو ہے متفق کر دیا یا اس طرف متوجہ کر دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا حاکمانہ جواب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اس اعتراض اور اشکال کا اور اس انگلی اٹھانے کا حاکمانہ جواب ارشاد فرمایا، بادشاہانہ اور شاہانہ جواب ارشاد فرمایا۔ وہ کیا فرمایا؟ قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے محبوب آپ اپنی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرما دیں کہ للہ المشرق والمغرب، تم قبلے کی اس سمت پر اعتراض کرتے ہو تو سنو، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین کے اس حکم کی مخالفت کرو، اس کے اوپر اعتراض کرو کہ پہلے وہ قبلہ تھا تو اب یہ قبلہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، وہ جدھر منہ کرنے کا حکم دے دے، جدھر رخ کرنے کا حکم دے دے، ادھر رخ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اسی چیز کا نام مسلمانی ہے، اسی چیز کا نام فرما برداری ہے۔ تو گویا کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مقصود وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، مقصود اللہ کے حکم کی طرف اور نبی پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف رخ کرنا ہے۔ اب دیکھیں تحویل قبلہ کا حکم کس کا تھا؟ اللہ رب العالمین کا تھا، لیکن اس حکم پر طریقہ کس کا تھا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اس سے وہ ایک اصول اخذ کر لیں کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتنی عبادات ہیں۔ تو عبادت کی اگر جامع معنی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ حکم خدا کا ہو، طریقہ مصطفیٰ کا ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ دو چیزیں، نمبر ایک اللہ کا حکم ہونا چاہیے، نمبر دو پیارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور اس کو ادا کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ عبادت نہیں کر رہا۔ تو دو چیزوں کا ہر ایک عبادت کے اندر ہونا لازم ہے، نمبر ایک اللہ کا حکم ہونا چاہیے اور نمبر دو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو وہ دراصل حکم جو رخ تھا وہ بیت المقدس کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ رخ تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی طرف تھا۔ اب بیت المقدس سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو گویا کہ اب ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ وہ حکم خداوندی کی طرف ہے اور اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی طرف ہمارا رخ ہے۔ تو فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک کی ذات جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی تلقین فرماتے ہیں، سیدھا راستہ اسے دکھاتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی جو ہے چاہت ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا اور جو صحابہ کرام تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اب یہاں پر صراط مستقیم فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ اس سے یہ پتا چلا کہ اب صراط مستقیم وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں، قبلے کے اعتبار سے، توجہ کے اعتبار سے اور سمت کے اعتبار سے وہ جو ہماری صراط مستقیم ہے جو اللہ پاک کی ذات نے مینشن کر دیا ہے سیدھا راستہ، وہ بیت اللہ کا راستہ ہے، بیت المقدس کا راستہ نہیں۔ بیت اللہ کی شریعت کا راستہ ہے، بیت المقدس کی شریعت کا راستہ نہیں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ تو پروردگار کی چاہت ہے، اس کی منشا ہے کہ وہ جس کو سیدھے راستے کی تلقین فرمائے۔ تو اب پوری دنیا کے لوگوں کو، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اہل کتاب، اس کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں، اگر وہ صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہیں تو انہیں رخ کرنا ہوگا بیت اللہ کی طرف۔ اگر وہ سیدھے راستے صراط مستقیم کی طرف آنا چاہتے ہیں تو انہیں توجہ کرنی ہوگی بیت اللہ کی طرف، انہیں ماننا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا تو اس شریعت کو جو بیت اللہ کے ارد گرد نازل ہوئی اور بیت اللہ کے قریب پیدا ہونے والے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کا نزول ہوا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس میں فرمایا کہ ہم نے اسی طرح اے امت محمد یا تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی جس طرح بیت اللہ تمام روئے زمین کا سینٹر اور وسط ہے، اسی طور پر ہم نے امت محمدیہ کو امت وسط، درمیانی اور معتدل امت بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ یہ امت محمدیہ لوگوں پر گواہ بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اوپر گواہ بن جائیں۔
یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی انشاءاللہ تفسیر اور تشریح ایک مستقل نشست میں کی جائے گی۔ یہاں پر صرف نقطہ میں نے وہ عرض کر دیا بیت اللہ کے وسط ہونے کا اس روئے زمین کے اعتبار سے، اور اسی طور پر امت مسلمہ چونکہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے تو یہ امت وسط بھی اسی اعتبار سے ہے جب وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرے۔ آگے پروردگار فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، فرمایا کہ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا، اور اس قبلے کو ہم نے اس کے بعد اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم جانیں، ہم پہچان لیں کہ تم میں سے کون شخص ہے من یتبع الرسول، جو ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، ان کی اداؤں کو دیکھ کر، ان کے طریقے کو دیکھ کر اپنی زندگی کو درست کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے کہ جو اللہ کے نبی کی سنت سے، طریقے سے، حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی طرف وہ اعراض کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ تک مدینہ المنورہ میں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور وہاں جب مکہ المکرمہ میں ہوتے تھے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حجر اسود اور ملتزم کا جو درمیانی راستہ ہوتا تھا، جو جگہ ہوتی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کا بیک وقت رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ اب یہاں پر جو مشرکین تھے، جو قوم عرب تھی، اسی طور پر قریش کے لوگ تھے، ان کے امتحان کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے، کیونکہ انہیں اناد تھا بنی اسرائیل سے، بیت المقدس سے، تو اللہ رب العالمین نے مکہ المکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تاکہ نکھر کے سامنے بات آ جائے کہ کون اس بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے اعراض کرتے ہوئے یا اسی طور پر تکبر کی وجہ سے ہمارے نبی کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، اور کون ہے کہ باوجود ان کے دل کے اندر اس بیت المقدس کا بنی اسرائیل کی وجہ سے تعصب ہے، نفرت ہے، لیکن حضور کے طریقے کی وجہ سے اس ساری نفرت کو بلا کر وہ اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے تو یہاں پر چونکہ یہود اور اہل کتاب بستے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو اسلام لانے والے تھے، اسلام کی آغوش میں آنے والے تھے، ان کے امتحان کے لیے بیت المقدس سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ اس لیے کہ جس طرح قریش والے بیت المقدس یعنی بنی اسرائیل کی وجہ سے اس سے تعصب رکھتے تھے، اسی طور پر اہل کتاب بیت اللہ سے تعصب رکھتے تھے، تو گویا کہ دونوں جگہوں پر امتحان مقصود تھا۔ مکے والوں کا بھی امتحان مقصود تھا اور مدینے میں بسنے والے اہل کتاب جو مسلمان ہوئے تھے ان کا بھی امتحان مقصود تھا کہ کون تعصبات کو اپنا قبلہ قرار دیتا ہے اور کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، حضور کے طریقے کو اپنا قبلہ قرار دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جو پہلا قبلہ رکھا تھا بیت المقدس، وہ اس وجہ سے تھا تاکہ ہم جانیں اور پہچانیں کہ کون ہے من یتبع الرسول، جو رسول کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے ممن ینقلب علی عقبیہ، جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا اور اسی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کرنا حضور کی اتباع میں، فرمایا کہ بات بہت بڑی تھی، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یا پھر اسی طرح جب مدینہ المنورہ میں آئے اور 16 ماہ کے بعد یہ حکم بدل گیا، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا، فرمایا کہ یہ بات کوئی معمولی نہ تھی، بات بہت بڑی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کوئی آسان کام ہے کہ انسان جو ہے قبلے سے رخ پھیر لے، اپنے قبلے کو، اپنے مذہب کو چھوڑ دے، آسان کام ہے؟ فرمایا کہ آسان کام نہیں تھا۔ الا علی الذین ھدی اللہ، مگر جن لوگوں کو اللہ پاک کی ذات ہدایت عطا فرمائے نا، تو ان کے لیے یہ کام کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ گویا کہ جہاں پر یہ کام بظاہر بڑا دکھتا ہے، بڑا مشکل اور کٹھن دکھتا ہے، وہاں پر جن لوگوں کے اللہ رب العالمین دل چن لیتے ہیں ہدایت کے لیے اور سیدھی راہ کے لیے، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو یہ دیکھتے ہیں حکم ہمارے خدا کا کیا ہے اور طریقہ ہمارے مصطفیٰ کا کیا ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں یا پھر جو فوت ہو چکے ہیں، کیا خبر ان کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ تو پروردگار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا کہ جن لوگوں نے نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں ان کی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ کیوں؟
کہ اصل میں انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کیا. اگر رخ کیا تھا تو وہ اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے طریقے کی طرف رخ کیا تھا. اور اگر اب آپ کو بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کیا. دراصل اور حقیقتاً آپ کا رخ اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف تھا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، حکیمانہ جواب اس کا ارشاد فرمایا تحویل قبلہ کا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، فرمایا کیا ہے ہمارے محبوب، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے تھے. یعنی حضور کا اشتیاق تھا، چاہت تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کو پڑھوں. تو فرمایا کیا ہے میرے محبوب، جب آپ آسمان کی طرف چہرہ کر کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو فرمایا کہ محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہوتا تھا اور ہماری نگاہیں آپ کے چہرے پر مرکوز ہوا کرتی تھی. ہم دیکھتے تھے آپ کو، آپ کی اشتیاق کو، آپ کے شوق کو اور آپ کی طلب کو. تو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سبحان اللہ، کیسی پیاری بات اللہ پاک کی ذات نے محبوبانہ ارشاد فرمائی اپنے محبوب سے. فرمایا کہ محبوب ہم آپ کا جلد ہی قبلہ اور آپ کا رخ اس طرف کر دیں گے جس طرف آپ کی چاہت ہوگی، جس طرف آپ جو ہے راضی ہوں گے. گویا کہ اس کو یوں کہہ لیں کہ ساری دنیا اللہ کو راضی کرتی ہے اور اللہ اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی فرماتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی رضا، حضور کی خوشی کے لیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ پھیر دیا. اور اس کے بعد حکم ارشاد فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف فرما لیں. اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے اب آپ کا جو چہرہ ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. یعنی پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان سجدہ اللہ پاک کے سامنے کرے گا، نماز پڑھے گا، اب اس کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور جانب. اگلی بات بڑی اہم ہے. پروردگار فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، فرمایا کہ یہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ بات اللہ پاک کی طرف سے قطعی ہے، حق ہے، مسلم ہے. کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں ان کا قبلہ وہ بیت اللہ ہوگا، مستقل طور پر بیت المقدس نہیں ہوگا. اب یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ انہیں کیسے علم تھا اس بات کا. اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو بتا دیا تھا کہ جو نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے ان کا قبلہ مستقل طور پر وہ بیت اللہ کو قرار دیا جائے گا. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب مقدس کلام مقدس ہے اور اس کلام مقدس بائبل کے اندر صفحہ نمبر 1134 حجائی نبی کا ایک صحیفہ ہے، اس صحیفے کا باب نمبر 2 ہے. یہ حجائی نبی کا صحیفہ، اس کا باب نمبر 2 اور آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک اسی چیز کا ذکر ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ ہوگا مستقل طور پر. چنانچہ یہاں پر آیت مبارکہ ہے حجائی نبی کے صحیفے کے اندر باب نمبر 2 آیت نمبر 9 سے میں پڑھ رہا ہوں. رب الافواج فرماتے ہیں اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی. یعنی یہ جو بعد میں ہم قبلہ بنائیں گے، بعد میں ہم جو ہے توجہ کا مرکز بنائیں گے قبلہ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی جو رونق ہوگی وہ پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی. یعنی بیت المقدس کی رونق سے زیادہ ہوگی. اور آپ آج کے زمانے میں بھی تقابل کر کے دیکھ لیں کہ زیادہ رونقیں اور بہاریں بیت المقدس کے اندر ہیں یا پھر بیت اللہ کے اندر ہیں. تو اللہ رب العالمین نے حجائی نبی کے صحیفے کے اندر اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ ہم اس پچھلے گھر کی، پچھلے بیت اللہ کی، پچھلے جو ہے قبلے کی رونق، پہلے جو قبلہ ہے، جو سمت توجہ ہے، اس کی رونق سے ہم زیادہ بڑھا دیں گے اور اس میں اضافہ فرما دیں گے. اور فرمایا رب الافواج فرماتا ہے اور میں اس جگہ میں سلامتی عطا کروں گا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ جو ہم دوسرا قبلہ بنائیں گے جو آخری قبلہ ہوگا، فرمایا کہ اس جگہ میں اسلام عطا کروں گا. تو اللہ رب العالمین نے حجائی نبی کے صحیفے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس آخری قبلے کا ذکر فرمایا. اس کے علاوہ بھی بائبل کے اندر کلام مقدس، کتاب مقدس کے اندر جا بجا بیت اللہ شریف کا ذکر ہے، مکہ المکرمہ شریف کا ذکر ہے. اگر کسی کو شوق ہو تو وہ حوالہ نوٹ کر لے. یسعیا نبی ان کا صحیفہ باب نمبر 60 یہ مکمل طور پر جو ہے بیت اللہ سے متعلقہ ہے. 9 نمبر آیت سے لے کر 17 نمبر آیت تک
नंबर 2 ज़बूर बाब नंबर 84 आयत नंबर 3 से लेकर 7 तक, ये भी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबले से मुताल्लिका है। और इसी तौर पर मुकाशिफा, इसकी जो बाब नंबर 3 है आयत नंबर 12 है, उसमें भी बैतुल्लाह शरीफ का जिक्र बड़ी वजाहत और सराहत के साथ मौजूद है। यानी जो बात कुरान करीम ने इरशाद फरमाई थी वो सूरह बकरा के अंदर कि व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि अहले किताब इस बात को कतई तौर पर जानते हैं कि हम किबले को बदल देंगे, मुस्तकिल किबला बैतुल्लाह होगा। तो उसका जिक्र आज की तहरीफ शुदा बाइबल के अंदर, कलाम मुकद्दस के अंदर, किताब मुकद्दस के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो दावत इस्लाह है और दावत हक है अहले किताब से, बाइबल को मानने वालों से, कि वो अपनी बाइबल के मुताबिक कम अज़ कम इन आयात के ऊपर ईमान लाएं और बैतुल मुक़द्दस के किबले को छोड़कर बैतुल्लाह की तरफ रुख करें, इसी शरीयत को मानें और इसी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारें। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, फरमाया कि अल्लाह ताला उन आमाल से गाफिल नहीं जो ये लोग करते हैं, यानी अहले किताब। आगे फरमाया वाला इन अतीतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिऊ क़िबलतक, फरमाया कि ए मेरे महबूब, अगर आप इन आले किताब को इस किबले पर, इस समते तवज्जो पर, बैतुल्लाह पर लाख दलीलें भी दे दें, तो फरमाया कि ये आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। करेंगे क्यों नहीं? हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, कीने की वजह से। जिस तरह इन लोगों ने हुजूर को नहीं माना हसद की वजह से और अपने कौमी तासुब की वजह से, इसी तौर पर ये किबले की पैरवी भी नहीं करेंगे। फरमाया वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, दूसरी वजह क्या है कि आप भी इनके किबले की पैरवी नहीं करते, आपने बैतुल मुक़द्दस से इस तरफ रुख कर लिया है। अब ये गोया कि दूसरी इनकी बीमारी है जिस वजह से ये किबले की पैरवी नहीं करेंगे। अपनी यानी आप इनको दलाइल भी पेश करें, जैसा कि मैंने आपके सामने अभी हज्जाई नबी के सहीफे से दलील पेश की, या साया नबी का हवाला के सहीफे का हवाला जिक्र किया और ज़बूर का हवाला जिक्र किया, मुकाशिफा का हवाला जिक्र किया, ये फिर भी नहीं मानेंगे हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, कीने की वजह से, इनाद की वजह से। और नंबर 2, चूंकि हम उनके किबले की तरफ मुंह नहीं करते, इसलिए भी नहीं मानेंगे। फरमाया कि वमा बादुहुम बिताबिइन क़िबलत बास, कि ये यहूदी और नसारा ये आपके किबला बदलने पर या इस बात के ऊपर ची बची क्यों हैं कि आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख नहीं करते। फरमाया कि इनका तो आपस का किबला वो भी मुश्तरक नहीं है। अब देखें, ये जो यहूदी हैं ये सखराए बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और जो ईसाई हैं ये बैतुल मुक़द्दस की जो मशरिक़ की जानिब है उस तरफ मुंह करके इबादत करते हैं। तो गोया कि इनका अगरचे बज़ाहिर बैतुल मुक़द्दस किबला है, लेकिन इनका आपस के अंदर इश्तराक इस एतबार से फिर भी नहीं है। यहूदियों का किबला सखराए बैतुल मुक़द्दस है और ईसाइयों का किबला वो बैतुल मुक़द्दस की मशरिक़ की जानिब है। जब इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है तो ये हम मुसलमानों से क्या तवक्को रखते हैं कि हम इनके किबले के साथ मेल खाएं? ऐसा नहीं हो सकता। हम तो आपकी जो हज्जाई नबी का सहीफा है, यसाया नबी का, ज़बूर का, उनके मुताबिक भी, उनकी पेशन गोइयों के मुताबिक भी, और असल और अथेंटिक जो हुक्म हमें बताया गया है कुरान करीम के हवाले से, सूरह बकरा के अंदर जो फरमाया गया है उसके मुताबिक हम बैतुल्लाह को अपना किबला समझते हैं, उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे और उसी की तरफ जो है उसी की शरीयत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। फरमाया वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत मुबारका का आखिरी हिस्सा है 145 नंबर आयत मुबारका सूरह बकरा की। फरमाया कि मेरे महबूब, अगर इतने वाज़ेह दलाइल आने के बावजूद, यानी ये जो हमने आपको हुक्म दिया है कि बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर बैतुल्लाह की तरफ रुख कर लो, फरमाया कि इसके बावजूद भी अगर आपने इन लोगों की ख्वाहिशात की इत्तिबा की और इनकी पैरवी की, तो फरमाया कि इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, आपका शुमार भी ज़ालिमीन में से होगा। हालांकि आप अंदाज़ा लगाएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो ऐसा कभी कर नहीं सकते, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात दरअसल हमें बताना चाहता है, उम्मत को समझाना चाहता है, जब इन मामलात के अंदर मैं अपने नबी के साथ इतना सख्त लहजा इस्तेमाल करता हूँ, इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन कहता हूँ, वो दरअसल तुम्हें बताना मकसूद है कि अगर तुमने कुरान करीम और नबुव्वत मुहम्मदिया के आ जाने के बाद, शरीयत मुहम्मदिया के आ जाने के बाद भी इन यहूद व नसारा अहले किताब की मुशाबहत इख्तियार की, इनके तरीके पर चले, इनकी पैरवी की, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल किया, तो फरमाया कि तुम लोग ज़ालिमीन में से शुमार किए जाओगे, अल्लाह के बागी शुमार किए जाओगे, अल्लाह के नाफरमान शुमार किए जाओगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये आयात मुबारक सूरह बकरा की 142 से लेकर 145 तक ये तहवील किबला से मुताल्लिका थी। आप हजरात ने बड़ी दिलजमी के साथ इनको सुना होगा और आप हजरात के ईमान के अंदर भी ज़रूर इजाफा हुआ होगा। तो यहाँ पर जो है मैं और आप अपने
اس فخر کے اوپر ناز بھی کریں، اللہ پاک کی ذات کے اس انعام کے اوپر ناز کریں کہ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں قبلہ وہ عطا فرمایا جو کائنات کا روئے زمین کا سینٹر اور وسط ہے، اور اسی طور پر ہمیں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جس طرح ہم قبلے کے اندر پیروی حضور کی کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے زندگی کے ہر معاملے کے اندر، ہر شعبہ زندگی کے اندر جو ہے پیروی اور اقتداء حضور کی کرنی ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ کی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کو سچے دل سے، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اور اکمل طریقے سے پیروی اور اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔